بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارق اپنے گھر کے لان میں بیٹھا سوچوں میں محو تھا۔ اس کے ارد گرد غصے کا جالا بن چکا تھا جس میں وہ پل پل پھنستا ہی جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر یہ شادی تو کر لی تھی، مگر اب اس شادی کو وہ دل سے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں مضبوط ضبط سے سرخ پڑ رہی تھی۔ جس لڑکی کو اس نے ساری زندگی خود سے بڑھ کر چاہا تھا، وہ لڑکی آج اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ اس کے سامنے جانے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ اسے اس لڑکی کی ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے اور پھر کبھی لوٹ کر اس گھر میں نہ آئے، مگر یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ ہاں، مگر اپنے کمرے میں بیٹھی دلہن بنی لڑکی سے نفرت کرنا ضرور اس کے بس میں تھا۔ شارق، تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو، اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئے ہو؟ تم جانتے بھی ہو تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ محسن صاحب کی گرجدار آواز شارق کے کانوں سے ٹکرائی تو شارق نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ محسن صاحب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شارق کافی دیر ہو گئی اور اپنے کمرے میں نہیں گیا تو وہ خود اٹھ کر اسے ڈھونڈنے آ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا فیصلہ ان کے بیٹے کے لیے بہت مشکل ہے، مگر وہ اپنا وعدہ نبھانا چاہتے تھے، اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے تھے۔ ابو، میں نے آپ کی مرضی سے شادی تو کر لی ہے، اب اس سے زیادہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ شارق نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کے ساتھ تلخ ہو گیا تھا۔ محسن صاحب نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ صرف شادی کرنی ہی کافی نہیں ہے، اب تمہیں اس شادی کو خوش دلی سے نبھانا بھی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے مجھے اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ محسن صاحب کے الفاظ سخت تھے مگر ان کا لہجہ نرم تھا، کیونکہ جب اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ کو اپنا لہجہ نرم کرنا ہی پڑتا تھا، اور پھر ان کے سامنے تو ان کا لخت جگر کھڑا تھا۔ مگر شارق اس وقت اپنے ماں باپ سے بے حد بدگمان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ نے سارا سے شادی کروا کے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ ابو، میں نے آپ کے زبردستی کرنے پر یہ شادی تو کر لی ہے، مگر آپ اس سے زیادہ مجھ سے بالکل بھی امید نہیں رکھیں گے۔ میں ہرگز بھی سارا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اس لڑکی کو میرے سر پر سوار کر دیا۔ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں زیادہ دن اس رشتے کا بوجھ ہرگز بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ شارق کے لہجے میں بغاوت کی بو صاف صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ محسن صاحب کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ انہوں نے دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شارق، تم کیوں مجھے اس عمر میں سر جھکانے پر مجبور کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ بھی ہو چکا ہے تمہیں اسے بھول کر آگے بڑھنا چاہیے۔ محسن صاحب نے ایک بار پھر سے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر شارق نے جیسے خود پر خول چڑھا لیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس بات کو نہیں سمجھے گا، وہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ شارق، پاگل کے پاگل مت بنو، وہ اب تمہاری بیوی ہے، تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اب تمہیں ہی اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ محسن صاحب نے صاف لفظوں میں شارق کو باور کرایا کہ اب سارا اس کی ذمہ داری ہے اور وہ چاہ کر بھی اس بات سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ شارق نے اپنے سر کو خفیف سا جھٹکا دیا، جیسے اس پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا ہو۔ محسن صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اپنے سامنے کھڑے جوان بیٹے کو دیکھا، جو ان کی امید تھا، ان کا آخری سہارا تھا، مگر آج وہ خود ٹوٹ گیا تھا۔ محسن صاحب وہیں کھڑے کھڑے خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ جانے سارا سے زبردستی شادی کروا کے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ٹھیک کیا ہے یا نہیں، مگر اس سوال کا جواب ابھی نہیں مل سکتا تھا۔ ابھی تو سب کچھ مبہم تھا، ہر چیز پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے سامنے روح سر خرو ہو گئے تھے، مگر اپنے بیٹے کی کفیت نگاہیں ان سے بالکل بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ شارق کا دکھ سمجھ سکتے تھے، مگر چاہ کر بھی اس کا دکھ بانٹ نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنے بھائی سے بھی محبت کرتے تھے، اس کا جھکا ہوا سر اور جھکے ہوئے کندھے نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔
شارق چند لمحوں تک سرخ لفظوں نظروں سے اپنی باپ کی جانب دیکھتا رہا۔ اسے اپنے ماں باپ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ لوگ اس کے ساتھ زبردستی کریں گے اور زبردستی اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی سارہ سے کروا دیں گے۔ بابا، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، میں کچھ دیر بعد چلا جاؤں گا۔ کمرے میں شارق نے جیسے ان کے سامنے ہار مان لی تھی۔ محسن صاحب خاموشی سے وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ شارق کی نگاہوں نے دور تک اپنے باپ کو پیچھا کیا تھا اور ان سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ ذہنی طور پر اتنا پریشان تھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ سارہ شارق کے کمرے میں اس کی دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس کا یہ انتظار طویل ہی ہوتا جا رہا تھا۔ شارق اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سارہ نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ شارق اپنے ہی کمرے میں دستک دے کر کیوں آتا؟ سارہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے دروازہ کھولا تو سامنے ہی جمیلہ معاذ کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ معاذ کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سارہ کا دل تڑپ گیا۔ اس نے فوراً ہی لپک کر معاذ کو جمیلہ سے گود سے لیا تھا۔ باجی یہ چپ نہیں ہو رہا، اس لیے میں مجبوراً اسے لے کر یہاں آئی ہوں۔ معاذ بابا کو بخار بھی چڑھ گیا ہے، میں نے دوا دے دی ہے، مگر اسے شاید آپ کی ضرورت ہے، جمیلہ نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ جمیلہ شارق کو لان میں بیٹھا دیکھ چکی تھی، اسی وجہ سے وہ معاذ کو اس پہر سارہ کے پاس لے آئی تھی، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ سارہ نے معاذ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سارہ کے پاس جاتے ہی معاذ خاموش ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں اسے خود دیکھ لوں گی، سارہ نے نرم لہجے میں جمیلہ سے کہا اور دروازہ بند کر کے کمرے میں پلٹ آئی تھی۔ معاذ رو رو کر ہلکان ہو چکا تھا اور اب خاموشی سے سارہ کے کندھے سے لگا ہوا تھا۔ سارہ اسے لے کر بیڈ پر لیٹ گئی اور معاذ کو سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی بھی معاذ کو بخار ہو رہا تھا۔ معاذ نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ اسے سلاتے سلاتے سارہ کی کب آنکھ لگ گئی اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ شارق تھک ہار کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے شارق کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں بینچ لیا تھا۔ شارق کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو وہ وہی دروازے پر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے لیے سارہ کو قبول کرنا جتنا مشکل تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کے لیے مشکل تھا کہ اس کی گود میں موجود اس کے بیٹے کو برداشت کرنا۔ سارہ معاذ کے ساتھ لپٹ کر سو رہی تھی۔ اسے اس طرح سے معاذ کے قریب دیکھ کر شارق کا دل جلنے لگا تھا۔ شارق نے ایک نظر سارہ کے سر پہ ڈالی۔ سارہ دلہن کے لباس میں موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شارق کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ سارہ دلہن کے روپ میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ شارق کو اپنے دل زوروں سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے سارہ ہوش ربا سراپے سے نگاہیں چرائیں اور آگے بڑھ کر معاذ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس نے معاذ کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا پورا جسم بخار سے تپ رہا ہے، مگر شارق نے اس بات کو نظر انداز کیا اور معاذ کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر بی جان کے کمرے میں پہنچا تو وہاں جمیلہ بھی موجود تھی۔ شارق نے معاذ کو بی جان کو سونپا اور ایک قہر بری نظر جمیلہ پر ڈالی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ پیچھے سے اسے بی جان نے کی جمیلہ کو ڈانٹنے کی آواز آ رہی تھی کہ اس سے ایک بچہ نہیں سنبھالا جا رہا۔ شارق کے چہرے پر ایک تلخ وہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ شارق اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازے کو ایک زوردار آواز کے ساتھ بند کیا۔ سارہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ سارہ نے اپنے برابر میں دیکھا تو معاذ وہاں موجود نہیں تھا۔ شارق سارہ کے پاس آیا اور اس کے قریب پہنچ کر غصے سے دھاڑا تھا۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو اپنے عاشق کے بیٹے کو آج کی رات تو گھر چھوڑ کر آ سکتی تھی تاکہ کم از کم مجھ سے شادی کی تمہاری حسرت پوری ہو جاتی۔ شارق سارہ کے سامنے کھڑا زہر اگل رہا تھا۔ سارہ نے بھی بے بسی سے سرخ نظروں سے شارق کی جانب دیکھا تھا۔
وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرا دی گئی تھی۔ اسی اثنا میں باہر سے معاذ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ معاذ کے رونے کی آواز سن کر سارا تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے بہہ جانے لگی، لیکن شارق کی آواز اس کے قدموں کی زنجیر بن گئی۔ اگر تم نے اس وقت اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر رکھا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شارق نے شعلہ بار نگاہوں سے سارا کو دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا تھا۔ سارا کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر بے یقین نگاہوں سے شارق کو دیکھا تھا۔ جواب انتہائی اطمینان سے الماری کی جانب مڑ کر اپنے لیے آرام دہ کپڑے نکال رہا تھا اور پھر وہ باتھ روم میں غائب ہو گیا۔ سارا بے بسی سے وہیں کھڑی رہی۔ معاذ کے رونے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ معاذ اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ اگر شارق نے اسے طلاق دے دی تو یہی سوچ کر سارا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے روانی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجرم نہیں تھی، پھر بھی قصوروار ٹھہرا دی گئی تھی۔ وہ سب کی نظروں میں گر گئی تھی اور آج وہ اپنے بیٹے کی رونے کی آواز سن کر بھی بے بس تھی۔ اس سے زیادہ تکلیف اسے کس اور چیز کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی اسے اس سے زیادہ دکھ اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سارا شارق کی چچا زاد تھی، دونوں بھائیوں کے گھر برابر تھے، اسی وجہ سے ان دونوں میں بہت محبت تھی۔ ایک طرح سے دونوں گھر ایک ہی تھے، دونوں گھروں کا لون احاطہ ایک ہی تھا، اسی وجہ سے بہت آسانی سے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ شارق اور سہیل دونوں ہی محسن صاحب کے بیٹے تھے۔ شارق بڑا تھا جبکہ سہیل اس سے چھوٹا تھا، جبکہ حسن صاحب کے دو بچے تھے، عمر اور سارا۔ عمر سارا سے بڑا تھا۔ سارا چھوٹی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ محسن صاحب کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ سارا کو اپنی بیٹی مانتے تھے اور اسے بہت پیار کرتے تھے۔ شارق شروع سے ہی سارا کو پسند کرتا تھا، مگر اس نے سارا سے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ پہلے کچھ بننا چاہتا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ دن رات اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا تھا۔ سارا بھی ابھی چھوٹی تھی، وہ پڑھ رہی تھی، ایسے میں شارق کا بھی اس کا دھیان نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ اسے شروع سے ہی اپنی چاچا کی بیٹی نٹ کھٹ سی سارا بہت پسند تھی۔ شارق کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور اب اس کی بہت اچھی کمپنی میں جاب لگ گئی تھی۔ اس دن شارق بہت خوش تھا۔ وہ خوشی خوشی مٹھائی لے کر گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی سارا بیٹھی ہوئی تھی۔ سارا کو دیکھ کر شارق کے دل کو سکون سا پہنچتا تھا۔ سارا نے بھی اسی وقت نظر اٹھا کر شارق کی جانب دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں کچھ لمحوں کے لیے ٹکرائی تھی۔ شارق نے آج تک سارا سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر سارا شارق کے دل کی بات بخوبی سمجھتی تھی۔ سارا کو بہت اچھے سے اندازہ تھا کہ شارق اسے پسند کرتا ہے، اس لیے وہ اس کی بات کو انگور نہیں کرتی تھی۔ اسی بات نے سارا کے دل میں بھی محبت کی آگ جلا دی تھی۔ شارق اندر آیا اور مٹھائی کا ڈبہ اپنی ماں کی طرف بڑھایا اور انہیں بتایا کہ اس کی نوکری لگ گئی ہے، تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ یہ بات سن کر سارا بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ شارق کے ماں باپ کی ساری امیدیں صرف شارق کی سے تھی وابستہ تھی۔ آج کا چھوٹا بیٹا سہیل برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا تھا۔ محسن صاحب اور ان کی بیگم اس کی سخت کے کرتوتل کے تھک گئے تھے اور اسے کبھی پیار سے سمجھانے تو کبھی ڈانٹ ٹپٹ کا سے جان لیتے، مگر اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ پڑھائی سے وہ شروع سے ہی جی چراتا تھا، اسی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکا تھا۔ سارا دن وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے میں گزارتا۔ شارق اسے سمجھانے کی یا کچھ کہنے کی کوشش کرتا تو وہ چڑ جاتا۔ اسے شارق کا خود کو کچھ بھی کہنا بالکل پسند نہیں کرتا، اسی وجہ سے وہ اکثر شارق سے لڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ شارق اس کی ساری باتیں اور ساری حرکتیں چھوٹا بھائی سمجھ کر نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ گھر میں سبھی لوگ سہیل کے رویے سے بہت پریشان تھے۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح سے اسے سمجھائیں۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر رہا تھا اور کسی کی بات بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سہیل کی
وجہ سے محسن صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے بگڑ گیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھے، اور وہ سے زیادہ کچھ کہتے تو وہ ایک ہی دھمکی دیتا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، اور یہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتے تھے۔ وہ سہیل سے بہت محبت کرتے تھے، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اسے کچھ بھی کہتے ہوئے ڈرنے لگے تھے۔ سہیل کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول اکثر خراب رہتا تھا۔ پھر ایک دن شارق کے علم میں یہ بات آئی کہ سہیل نشہ کرنے لگا ہے۔ اس شارق غصے میں بھرا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے مگر اب تک سہیل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ شارق گھر کے لانج میں ٹہلتا ہوا اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو کوثر بیگم کو بھی ساری بات بتا دی۔ ان کا لاڈلا نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ شارق کے منہ سے یہ بات سن کر وہ اپنا دل تھام کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سہیل نشہ کرنے لگ جائے گا۔ وہ تو اسی امید پر تھی کہ ایک نہ ایک دن سہیل سدھر جائے گا، مگر وہ تو مزید برائی کی جانب راغب ہو گیا تھا۔ شارق سہیل کو مسلسل فون کر رہا تھا مگر وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخرکار کافی دیر بعد 2 بجے کے قریب سہیل گھر آ گیا۔ سانس کے لڑکھڑاتے ہوئے قدم سہیل بات کا ثبوت تھے، وہ نشہ کر کے گھر آ رہا ہے۔ شارق سہیل پر غصہ ہوا مگر سہیل نے کب شارق کا غصہ برداشت کیا تھا۔ دونوں بھائیوں میں لڑائی ہونے لگی تھی۔ شور شرابے کی آوازیں سن کر محسن صاحب بھی کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ سہیل نشہ کرنے لگا ہے۔ آج وہ اپنے صوبے پر قابو نہیں رکھ سکے اور انہوں نے سہیل پر ہاتھ اٹھا دیا۔ سہیل نے نفرت سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا۔ اس کی نظر میں اس سب کا قصوروار شارق تھا، جس کی وجہ سے آج کہ اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ سہیل کے دل میں شارق کے خلاف نفرت پروان چڑھ گئی تھی۔ وہ کینہ توز نظروں سے شارق کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ یہ سب نہیں سوچ رہا تھا کہ شارق اس کے بھلے کے لیے ہی اسے روک رہا ہے۔ شارق کی نوکری لگ گئی تو اس نے سارہ کے بارے میں کوثر بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ سارہ کے لیے خاندان میں سے چند رشتے آئے ہوئے تھے۔ اس لیے اب شارق نے دیر کرنی مناسب نہ سمجھی۔ وہ اس دن آفس سے سیدھا کوثر بیگم کے پاس آیا تھا۔ کوثر بیگم اس وقت لانج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ شارق ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کوثر بیگم نے پیار بھری نظروں سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا اور پھر اس کے بال سلانے لگی تھی۔ شارق کو اپنے اندر بے حد سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ امی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شارق سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ کوثر بیگم اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امی، میں جو سارہ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شارق نے جھجکتے ہوئے اپنے دل کی بات اپنی ماں کو بتا دی۔ شارق کے منہ سے سارہ کا نام سن کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور پھر انہوں نے اپنے ہونہار بیٹے کی طرف دیکھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تم سارہ کو پسند کرتے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ میں اور تمہارے ابو بھی یہی چاہتے ہیں کہ سارہ اس گھر کی بہو بنے۔ میں تم سے بات کرنے کا سوچ ہی رہی تھی، اب تم نے ہمارے دل کی بات کر دی ہے تو ٹھیک ہے، میں اور تمہارے ابو کل ہی سارہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ کوثر بیگم نے مسکراتے ہوئے شارق سے کہا تو شارق بے حد خوش ہوا، اور اس کے لیے اس کی محبت کو پانا اس قدر آسان تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن ہی محسن صاحب اور کوثر بیگم سارہ کے گھر شارق کا رشتہ لے کر پہنچ گئے۔ ان لوگوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شارق ایک قابل سوچ ہونہار لڑکا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ہی پلا بڑا تھا۔ اس رشتے سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ سارہ سے اس کی مرضی پوچھی گئی تو سارہ نے بھی اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ یوں دونوں گھرانوں میں سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے اور جلدی ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی، مگر اس سے پہلے منگنی کی ایک چھوٹی سی رسم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سہیل کو اس معاملے کی کوئی خبر نہیں تھی کہ سارہ اور شارق کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ شارق اور سارہ کی منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ایسے میں ایک دم سہیل کو پتہ چل گیا کہ سارہ کا رشتہ شارق سے طے ہوا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سارہ کو پسند کرتا تھا
اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سہیل اسی وقت کوثر بیگم کے پاس پہنچا۔ کوثر بیگم اس وقت منگنی کی شاپنگ کر کے آئی تھی اور اب اپنے کمرے میں تھی۔ سہیل کمرے میں داخل ہوا تو کوثر بیگم سارہ کی منگنی کا ڈریس بیڈ پر پھیلائے دیکھ کر ہی رہی تھی۔ وہ آج ہی سارہ کے لیے منگنی کا ڈریس لے کر آئی تھی۔ امی، آپ نے سارہ کا رشتہ شارق بھائی سے کیسے طے کر دیا؟ سہیل نے غصے سے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ کوثر بیگم نے اچانک سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کوثر بیگم نے ناسمجھی سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا۔ امی، میں سارہ کو پسند کرتا ہوں۔ آپ اس کی شادی شارق بھائی سے کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ شارق بھائی سے اس کا رشتہ ختم کریں اور مجھ سے اس کی منگنی کریں۔ سہیل کے درشت لہجے میں اپنی ماں سے کہا تھا۔ سہیل کی بات سن کر کوثر بیگم کو شدید غصہ چڑھ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ شارق اور سارہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ تم اب یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خبردار، اب یہ بات کسی کے سامنے تمہارے منہ سے نکلی تو اچھا نہیں ہوگا۔ تمہاری بھابھی، اس رشتے کے ناطے اس کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے۔ کوثر بیگم نے بری طرح سے سہیل کو جھڑک دیا تھا۔ انہوں نے سہیم کے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا کہ کہیں شارق سہیل کی یہ بات نہ سن لے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان دشمنی نہیں جاتی تھی۔ ان کے دو ہی بیٹے تھے، وہ کیسے اپنے گھر کو بکھرتا ہوا دیکھ سکتی تھی؟ امی، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے، اگر سارہ میری نہیں ہوئی تو وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکے گی، اور آپ جانتی ہیں میں اپنی بات کا کتنا پکا ہوں۔ اپنی ماں کو دھمکی دے کر سہیل گھر سے نکل گیا۔ کوثر بیگم اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ سہیل ان کے لیے امتحان بن گیا تھا، مگر اس بات کا تذکرہ انہوں نے کسی سے نہیں کیا۔ وہ شارق کا دل سہیل کی طرف سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ شارق اور سارہ کی منگنی ہو گئی تھی۔ اس دن وہ دونوں بوئے حد خوش تھے۔ سارہ لائٹ پنک کلر کی میکسی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ شارق نے سارہ کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ سارہ شارق کے نام کر دی گئی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر شارق کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ شارق کو یہ شرمائی گھبرائی سی سارہ بہت پیار بہا رہی تھی۔ سہیل نے شارق کی منگنی میں شرکت نہیں کی تھی۔ کوثر بیگم نے اس بات پر سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ سہیل سے اس بھی بات کی امید کی جا سکتی تھی کہ وہ کوئی بھی ہنگامہ کر سکتا تھا۔ سہیل کے دل میں انتقامی جذبات پنپ رہے تھے۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ سارہ اس کے بھائی کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے۔ وہ اس دن کے بعد کئی بار کوثر بیگم سے کہہ چکا تھا، شارق اور سارہ کی منگنی ختم کر دے، ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ کوثر بیگم اسے سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر اس پر کسی بھی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب سہیل نے دیکھا کہ کوثر بیگم اس کی کسی بات کی سنجیدگی سے نہیں لے رہی تو اس نے اپنی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر سارہ اس کی نہیں ہوئی تو اس سے کسی اور کے بھی قابل نہیں چھوڑے گا۔ سارہ اور شارق کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ دن رات بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ شادی میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ ایک روز سارہ اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے ماں باپ سارہ کے لیے شادی کی شاپنگ کرنے گئے ہوئے تھے۔ عمر اپنے آفس میں تھا اور سارہ کھانا بنا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، سب کے آنے سے پہلے وہ جلدی سارا کام نمٹا رہی تھی۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سارہ نے وقت دیکھا تو گھڑی شام کے 6 بج رہے تھے۔ سارہ نے اپنے ہاتھ دھو کر اپنے دوپٹے سے سکھاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی اور اس نے دروازہ کھول دیا، مگر دروازے پر سہیل کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے لگا کہ اس کے امی ابو آ گئے ہیں، اسی وجہ سے اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سہیل کی آنکھیں بالکل سرخ پڑ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت نشے کی حالت میں ہے۔ سارہ نے گھبرا کر دروازہ واپس بند کرنا چاہا، مگر سہیل نے دروازے کے بیچوں بیچ اپنا پاؤں رکھ دیا۔ سارہ کے اوستان خطا ہو گئے تھے اور یکدم ہی سہیل کے سارہ کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا اور بے ہوش پڑی سارہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور گھر کے باہر کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ دونوں ہی گھروں میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سب ہی لوگ شادی کی شاپنگ کرنے نکلے ہوئے تھے۔
سہیل اس وقت کبھی بھی گھر نہیں آتا تھا، اس لیے اس کے بھی وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ ان کے پیٹھ پیچھے اس گھر میں یہ سب ہو جائے گا۔ اور سارا کو گاڑی ہی کی پچھلی سیٹ پر لٹکا کر سہیل ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی تیزی سے گھر کے لان سے نکال کر سڑک پر ڈال دی۔ وہ سارا کو اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ سہیل کے سارے دوست بھی اسی کماش کے تھے، اسی وجہ سے ایک دوست نے اسے اپنے فلیٹ مہیا کر دیا تھا۔ سارا بے ہوش پڑی تھی، اسے بے ہوش کرنے والی دوا ہی بہت زیادہ مقدار میں دی گئی تھی۔ دوسری جانب احسان صاحب اور ان کی بیگم گھر پہنچے اور سارا کو گھر میں نہیں پایا تھا۔ ان کے گھر گرہم مچ گیا تھا، ان کے گھر کا دروازہ کھلا اور سارا گھر میں موجود نہیں تھی۔ اسی وقت عمر کو فون کر کے بلایا گیا۔ کچھ دیر بعد کوثر بیگم اور شارق بھی گھر پہنچ چکے تھے۔ وہاں بھی سارا کو ڈھونڈا گیا مگر سارا وہاں موجود نہیں تھی۔ کوئی بھی یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ سارا کہاں چلی گئی ہے۔ اس کا موبائل بھی گھر میں موجود تھا، یہاں تک کہ سارا کی سیلیاں بھی وہیں پڑی تھی، سلیپر بھی وہیں پڑی تھی، گھر سے کوئی بھی چیز غائب نہیں تھی۔ سارا کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ سارا کی ساری دوستوں کے گھر پتہ کروایا گیا مگر سارا کہیں بھی نہیں ملی۔ عمر اور حسن صاحب کو سارا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ شارق بھی پریشان سا بیٹھا تھا، اسے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں تک کہ رات ہو گئی تھی۔ وہ سب لوگ سارا کے گھر ہی جمع تھے۔ کوثر بیگم مسلسل ان لوگوں کو تسلیاں دے رہی تھی مگر وہ لوگ ماں باپ تھے، کیسے اپنی دل کو سمجھا سکتے تھے؟ ان کی اکلوتی بیٹی گھر سے غائب تھی، یہ بات ان کے لیے سہانی روح تھی، اس لیے وہ بار بار اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے تھے۔ سارا کو ہوش آیا تو اس کی زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے وجود پر ڈالی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا اور پھر اپنے برابر میں سوئے ہوئے سہیل پر دوسری نظر ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ جیتے جی مرنا کسے کہتے ہیں۔ سارا دم خود بیٹھی رہ گئی تھی اور پھر جب اسے احساس ہوا کہ اسے کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ اس کے اس طرح سے رونے پر سہیل کی آنکھ کھل گئی تھی، وہ غصے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور سارا پر بری طرح سے دھاڑا تھا، بند کرو ورنہ یہ رونا میں نے اپنی ہی پہلے ہی امی سے کہا تھا اگر تم میری نہیں ہوئی تو میں تمہیں کسی کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا، مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی اور اب تمہاری منگنی اس شارق سے کر دی گئی۔ انہیں ہمیشہ سے اپنا ایک ہی بیٹا عزیز رہا ہے، ان لوگوں نے کبھی مجھے پیار نہیں کیا اور دیکھو میں نے ان کے بیٹے سے ان کی سب سے قیمتی چیز چھین لی۔ سہیل نے نفرت سے سارا کی جانب دیکھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے کبھی بھی سارا سے محبت نہیں کی تھی، وہ تو بس شارق کی ضد میں سارا کو پانا چاہتا تھا اور آج اس نے اپنی یہ ضد پوری کر لی تھی۔ مجھے میرے گھر چھوڑ دو، سارا سے بس اتنا ہی کہا گیا تھا، وہ بس روئی جا رہی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے جب سہیل سارا کو گھر کے باہر چھوڑ کر زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا، مگر سارا کو دھمکی دینا نہیں بھولا تھا اور ان سے کہا تھا اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تو میں شارق کی جان لے لوں گا۔ تمہیں تو اب تک اندازہ ہو گیا ہے کہ میں شارق سے نفرت میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ اسے سارا لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو اس وقت سبھی لوگ گھر کے لانچ میں بیٹھے تھے۔ سارا کو اس وقت آتے دیکھ کر سبھی لوگ بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ سارا نے دھندلی آنکھوں سے سب کی جانب دیکھا تھا اور پھر اس کی نظر شارق پر اٹک گئی تھی جو بے یقینی سے اس کی لٹھی پھٹی سی حالت دیکھ رہا تھا۔ سارا کو اس حالت میں دیکھ کر سب کی سانپ سونکھ گیا تھا۔ سارا کی حالت چیخ چیخ کر اس کے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان سنا رہی تھی۔ سارا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی تھی۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے اپنے ماں باپ اور بھائی کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تھا مگر شارق وہ تو اپنی جگہ پر کھڑا تھا، بالکل ساکت سا سپاٹ چہرے کے ساتھ۔ اس دن کے بعد سے سارا بالکل ہی خاموش سی ہو گئی تھی۔ حسن صاحب اور ثنا بیگم نے اس سے بات پوچھنے کی کوشش کی مگر کہ وہ کہاں اور کس کے ساتھ گئی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر وہ بالکل ہی خاموش سی ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ اس پر دورے پڑنے شروع ہو گئے تھے۔
وہ نیند میں سے چیخ کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کا پورا جسم لرزنے لگتا تھا۔ احسان صاحب اور ثنا بیگم خاموش ہو گئے تھے۔ اب کوئی اس سے کچھ نہیں پوچھتا تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے سہیل گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ شارق کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سارا سب کو سچ نہ بتا دے۔ کوثر بیگم کے دل نے اسے خدشے سے نثار اٹھا لیا تھا کہ کہیں اس سب کے پیچھے سہیل کا ہاتھ تو نہیں ہے، مگر پھر وہ خود کو تسلی دیتی کہ ان کا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ سارا اور شارق کی شادی کے سلسلے میں سب لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ اس بات کو مہینے گزر گئے تھے۔ سارا کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی تھی۔ کوثر بیگم اور ثنا بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ سارا 6 ماہ سے پریگننٹ ہے۔ یہ خبر سن کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ سارا بس یک ٹک سک ڈاکٹر کی شکل دیکھتی رہی تھی۔ ثنا بیگم پورے راستے روتے ہوئے گھر آئی تھی۔ وہ سارا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنے والی اس بدنامی کو وہ کیسے روکے۔ کوثر بیگم سارا کو سہارا دے کر اس کے کمرے میں لے کر آ گئی تھی اور اسے اس کے بیڈ پر بٹھا دیا اور پلٹ کر خاموشی سے کمرے سے جانے لگی۔ مگر سارا کی آواز سن کر قدموں کی زنجیر بن گئی۔ آپ جانتی ہیں اس بچے کا باپ کون ہے؟ سارا نے خلا میں تکتے ہوئے کہا تو کوثر بیگم کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یہ آپ کے بیٹے سہیل کا گناہ ہے۔ وہ اس دن یہاں گھر آیا تھا۔ مجھے لگا امی ابو گھر آئے ہیں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کیا اور یہاں سے لے گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے یہ سب کچھ شارق کی ضد میں کیا ہے۔ اس نے شارق کی وجہ سے میری زندگی برباد کر دی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے کسی کو بھی بتایا تو وہ شارق کو جان سے مار دے گا۔ سارا انتہائی ہلکی آواز میں خود کلامی کر رہی تھی۔ کوثر بیگم سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا محال ہو گیا۔ وہ واپس رکھے صوفے کو تھام کر وہیں بیٹھ گئی اور دہشت سے سارا کو دیکھ رہی تھی، جس کا سفید رنگ کملا گیا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، چہرے پر ایک وحشت رقم تھی۔ اللہ مجھے موت دے دے۔ سارا نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر بیڈ کے سرانے سے ٹکا لیا تھا اور خود کو بددعائیں دے رہی تھی۔ کوثر بیگم نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے اس کمزور سی لڑکی کو دیکھا جس کی زندگی ان کے بیٹے نے برباد کر دی تھی، جسے انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا تھا۔ آج وہ برباد ہو گئی تھی اور پھر مدت پوری ہونے سے پہلے 7ویں ماہ میں ہی اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ وہ بچہ انتہائی کمزور تھا، اس کی زندگی بچنی مشکل تھی۔ سارا چاہ کر بھی اس بچے سے نفرت نہیں کر سکی۔ حسن صاحب اور عمر تو سارا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور شارق اس نے خود کام میں مصروف کر لیا تھا۔ سارا اور اس کا بچہ گھر آ گئے تھے۔ وہ سارا کی زندگی کے انتہائی مشکل دن تھے۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا، مگر شاید اس کی زندگی لکھی تھی۔ سہیل باہر ملک چلا گیا تھا۔ اس نے اتنا بڑا قدم تو اٹھا لیا تھا، مگر اب گھر آنے سے ڈر رہا تھا۔ حسن صاحب کو دل کا دورہ پڑ رہا تھا، انہیں بر وقت اسپتال لے جایا گیا تھا۔ محسن صاحب بھی ساتھ ان کی زندگی بچ گئی اور پھر حسن صاحب نے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ان کی بیٹی کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لے۔ محسن صاحب اپنے بھائی کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے اور سارا اور شارق کی شادی کی تاریخ طے دے دی۔ اب تو معاذ بھی 6 ماہ کا ہو گیا تھا۔ شارق نے سنا تو اس نے سارا سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر کوثر بیگم اور محسن صاحب بھی اپنی جگہ اڑ گئے تھے اور پھر آخرکار سارا اور شارق کی شادی ہو گئی۔ ان دونوں کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے، مگر شارق تو سارا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سارا سے نفرت کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ سارا کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے گھر سے گئی تھی اور وہ لڑکا اپنا مطلب پورا کر کے سارا کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ سارا کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی۔ معاذ سارا دن کوثر بیگم
اور بی جان کے پاس ہوتا تھا، یہاں تک کہ رات کو بھی ان کے پاس ہی سوتا تھا۔ شارق سارہ کو اذیت دینے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، مگر سارہ خاموش تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سہیل شارق کو نقصان پہنچائے، اسی وجہ سے اس نے اپنے ہونٹوں کو سی لیا تھا۔ اور پھر ایک دن معاذ کو بخار چڑھ گیا تھا۔ پہلے ہی وہ بہت کمزور تھا، سارہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ شارق تو معاذ کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ سارہ اور کوثر بیگم اسے لے کر اسپتال پہنچی تھی۔ 2 دن تک معاذ اسپتال میں داخل رہا اور پھر تیسرے دن اس کی سانسیں رک گئی تھی۔ وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ایک بار پھر سے سارہ کی دنیا لٹ گئی تھی۔ سارہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ معاذ کے انتقال کو 3 دن گزر گئے تھے، مگر سارہ کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ آخر تک کب تک اسے ناجائز بچے کا سوگ مناتی رہو گی؟ تھک گیا ہوں میں تمہارے آنسو دیکھ دیکھ کر۔ اس کے ساتھ ہی مر جاتی، یا پھر ایسا کرو ایک بار پھر سے اس کے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ معاذ کی آوازیں کمرے سے باہر تک جا رہی تھی۔ سارہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ باہر لاؤنج میں سب بیٹھے معاذ کی آوازیں سن رہے تھے۔ اچھا ہوا مر گیا تمہارا بچہ، پتہ نہیں کس بیچ کا خون تھا۔ اور یہاں آ کر سارہ کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ کسے کہہ سکتا تھا کہ اچھا ہوا کہ اس کا بچہ مر گیا؟ سارہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور شارق کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ اس وقت سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ تم جاننا چاہتے ہو نا یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ تمہارے بھائی کا بچہ ہے۔ اس نے میرے ساتھ تمہاری نفرت کی وجہ سے زیادتی کی۔ اگر میری بات کا یقین نہیں ہے تو جا کر اپنی ماں سے پوچھ لو، انہیں سب کچھ پتہ ہے۔ سارہ ہذیانی ہو کر چیخ رہی تھی۔ سہیل نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ میرا بچہ مر گیا اور میں تمہارے لیے خاموش رہی۔ میرا کیا قصور تھا؟ اتنی دیر میں گھر کے سارے افراد ان کے کمرے میں آ گئے تھے۔ شارق کے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ کوثر بیگم کا بھی بالکل خاموش سے کھڑی تھی۔ شارق ویران نگاہوں سے سارہ کو دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ان کا جھکا سر اور آنکھوں سے گرتے آنسو نے سارہ کی سچائی پر مہر ثابت کر دی تھی۔ سارہ زمین پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ امی، اگر سہیل میرے سامنے آتا تو اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ شارق نے سرخ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر گھر سے نکل گیا۔ وہ ساری رات سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا تھا۔ وہ سارہ کا قصوروار تھا، اس کا بھائی قصوروار تھا۔ اس کی زندگی کے لیے خاموش رہی تھی اور وہیں اس کے بچے کے مرنے پر خاموش ہو رہا تھا۔ آج وہ خود کو انسانیت کے درجے سے گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سارہ ایک بار پھر اپنے خول میں بند ہو گئی تھی۔ وہ اب روتی نہیں تھی، بس خاموش بیٹھی خلاؤں میں تکتی رہتی تھی۔ شارق اس سے شرمندہ تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر سارہ نے اپنے گرد خول چڑھا لی تھی۔ وہ بس اجنبی نظروں سے شارق کو دیکھتی رہتی تھی۔ شارق کو اپنی غلطی کا احساس تھا۔ وہ سارہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر سارہ تو جیسے کچھ سنتی ہی نہیں تھی۔ کوثر بیگم نے سہیل کو گھر آنے سے صاف منع کر دیا تھا اور اسے اپنا ہر رشتہ ختم کر دیا تھا۔ شارق نے صاف کہہ دیا تھا کہ جس دن بھی سہیل اس کے سامنے آیا وہ اسے اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دے گا۔ شارق سارہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنے لگا تھا، اسے محبت اور توجہ دینے لگا تھا۔ شارق کی محبت پا کر سارہ بھی آہستہ آہستہ زندگی کی جانب آنے لگی تھی، یہاں تک کہ ایک دن سارہ پھر سے ہنسنے مسکرانے لگی تھی۔ سارہ کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے لیے شارق نے بہت محنت کی تھی۔ شارق کے ہاتھ بھی گلابی رنگ کے ڈھیر سارے غبارے تھے۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو سارہ نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور شارق نے بیبی کلٹ میں لیٹی اپنی ننھی سی پری کی جانب دیکھا۔ شارق آہستہ اس کے کمرے میں داخل ہوا کیونکہ اس کی بیٹی سو رہی تھی اور سارہ کے پاس گیا۔ سارہ، آج تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے دے دی ہے۔ شارق نے جھک کر سارہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ سارہ نے نم آنکھوں سے
شارق کی طرف دیکھا تھا اور پھر سارہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو ابھی محض چند گھنٹوں کی تھی۔ محاذ کی شبیہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو سارہ کو لگا کہ جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا۔ اب شارق جھک کر اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی زندگی مکمل کر دی۔ ویڈیو کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔